کہ ہم گنہگار تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر یہ سوچ ہر مسلمان کی ہو جائے کہ آج رات کو یا ابھی دیکھتی آنکھوں سے اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار مبارک کروا دے تو کیا بات ہے. ہم گنہگار بھی اس راستے پر چل پڑیں جس راستے پر اللہ رب العزت کے اولیاء چلے ہیں. یہ دراصل یہ جو محفلیں جمائی جاتی ہیں نا، یہ ایکچولی اللہ رب العزت نے ہمیں وہ انعامات نوازے کہ جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور ان نوازشوں میں اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم گنہگاروں میں سے ہم سب کو امتی بنایا ان کا. اور جب ہم کو امتی بنایا پھر اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ میں نے تمہارا دین جو نا مکمل کر دیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز پہنچا دی لیکن نبوت ختم ہو گئی. لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نبوت ختم ہو گئی لیکن اللہ کے ولی آتے رہیں گے تا قیامت تک آتے رہیں گے. آپ جس نظر دوڑائیں نظر 40-80 کوس رائٹ کو 80 کو لیفٹ کو سامنے پیچھے جس طرف نظر دوڑائیں گے نا اللہ رب العزت کے ولی وہ موجود ہوں گے. اگر کوئی اللہ کا ولی اپنی اس چیز کو مکمل کرنے کے بعد جب اللہ رب العزت کے پاس چل جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس نشست کو خالی نہیں فرماتا. اس کے جانے سے پہلے اس کا نائب وہ موجود ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ چیز اس وقت موجود ہے اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اس وقت جو دنیا کی کائنات جو سلسلہ چل رہا ہے نا وہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے اس میں کچھ اتار چڑھاؤ زندگی میں آتے ہیں لیکن یہ مسلمانوں کے لیے خاص کر مسلمانوں کے لیے ایک امتحان ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان امتحان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اپنے اسلام کا دامن پکڑ کر چلتے جائیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی منزل تک پہنچا دے گا. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماری منزل کیا ہے. ہماری منزل صرف جنت الفردوس ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں یہ جو دنیا ہے یہ ایک اسے ایگزامینیشن روم ایگزامینیشن ہال ہے. آپ کو جب پیپر دیے جاتے ہیں نا جب آپ امتحان دینے جاتے ہیں میٹرک کا ایف ایس سی کا ایف اے کا بی اے ایف آر سی ایس کا جو بھی تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ حل کر کے پیپر آتے ہیں نا اس کا رزلٹ پھر آپ کو ملتا ہے. تو یہ دنیا ہے اس میں اللہ رب العزت نے ہر چیز دی ہے. اللہ رب العزت نے آزمائش کے لیے ہمارے مسلمانوں کی آزمائش کے لیے ایسے فتنے فسادات بھیجے ہوئے ہیں کہ دیکھے اللہ رب العزت کہ ہم نے اس پہ چلنا ہے کہ اس سے بچنا ہے. تو اللہ رب العزت جب ہم کو ثابت قدم رکھے گا تو ہم ان آفات بلیہ سے بچیں گے. ہمارے سامنے دیکھ لیں آپ چل رہے ہوتے ہیں کہ آپ سامنے کیا کچھ عمرانیاں نہیں ہو رہی ہیں. یہ تو یورپ ہے یہ تو یو کے ہے لیکن توبہ نعوذ باللہ من ذالک کہ اپنے پاکستان اسلامی ممالک میں اس وقت آپ سعودی عرب میں دیکھ لیں ہماری کتنی وہ ایک ریلیجس پلیس ہے. مکہ ہے مدینہ شریف ہے ہمارے تمام عبادات کا مرکز وہی ہے. لیکن ادھر کیا ہو رہا ہے؟ یہ مسلمانوں کی زوال کا مقصد ہے کہ نہیں اب کہ وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوا. یہ جو 25 دسمبر گزری ہے ریاض میں آپ نے یہ میڈیا ہے میڈیا کا دور جا رہا ہے. آپ نے دیکھا میڈیا سے ہم کچھ چیزیں حاصل کرتے ہیں اور کچھ چیزیں کھوتے ہیں اور ہم نے بہت چیزیں حاصل بھی کی کوئی نہیں. اور دیکھیں کہ وہاں کیا ہے. اللہ رب ہمیں اس فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے اسلام پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم ہر وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کی بوچھاڑ کرتے رہیں کیونکہ وہی درود و سلام اس دنیا میں بھی کام آئے گا اور وہی درود و سلام ہمارا آخرت میں بھی کام آئے گا. کسی بھی مشکل میں ہوں گے آپ روزہ پڑھے آپ کی مشکل حال میں ایک چھوٹی سی ہے آپ کی کوئی چیز گم جاتی ہے you lost your one things if you just do the for that نیت کہ اللہ رب مجھے وہ چیز مل جائے آپ درود و سلام پڑھیں
تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کی وہ چیز آپ کو یاد آ جائے گی. جتنی مرضی دور پڑی بھی ہوگی نا وہ چیز آپ کو یاد آ جائے گی. یہ درود و سلام کی برکت ہے. Now I'm going to request